الخطاب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 172 سے 176 تک میں نے تلاوت کی. اس رکوع کے پہلے حصے میں عام لوگوں سے خطاب تھا اور آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص اہل ایمان سے خطاب ہے. پہلا خطاب تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو چیزیں ستھری اور حلال ہیں ان کو کھاؤ، استعمال میں لاؤ، اور اپنے پاس سے حلال چیزوں کو حرام بنا کر شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ مشرکین نے اپنے ظام اور اپنے خیال سے بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اور یہ چیز بعض مرتبہ تو کھیتوں کی پیداوار سے ہوتی تھی، جیسے سورہ انعام میں آئے گا ھذہ الانعام وحرث حجر، کہ یہ جانور اور یہ کھیتی، یعنی اس کھیت کے اندر جو کچھ پیدا ہوا ہے، حجر، یہ ممنوع ہے، لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، ان جانوروں کا گوشت اور اس کھیت کی پیداوار کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم کہیں گے اپنے خیال سے. تو کھیت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے حلال، اس کو بھی خود حرام کرتے تھے اور اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے. حق تعالیٰ شان نے فرمایا کہ جو حلال چیزیں میں نے حلال کی ان کو کھاؤ، استعمال میں لاؤ، اور یہ شیطانی باتوں کی پیروی نہ کرو. یہاں خطاب مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان، جو پاک اور ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لذیذ چیزیں دی ہیں، ان کو کھاؤ، اور واشکروا للہ، کھاؤ اور دینے والے کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ایسی بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں. اگر نعمتیں ہوتی اور تمہیں استعمال کی قدرت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور تم استعمال کر سکتے ہوتے لیکن نعمتیں نہ ہوتی تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نعمتیں بھی ہوں اور آدمی ان کو استعمال بھی کر سکے.
تو ایسی چیز میں کیا کہ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی قدر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس آیت کی بات چیت تو تھوڑی سی میں نے کر دی تھی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ ہے آج کا مضمون اور موضوع کہ تم نے جن حلال جانوروں کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک حرام نہیں ہوئے. وہی تھے نا جو 7ویں پارے میں ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. تو 4 قسم کے جانور تھے جو حلال تھے، پر مشرکین نے اپنے خیال سے ان کو اپنے پر حرام کر دیا تھا، اور یہ سب اونٹوں کی قسم تھی. حام اونٹ تھا اور وسیلہ صائبہ اور بحیرہ یہ اونٹنیاں تھیں. تو ان کو یہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ بتوں کے نام زد کر دیتے تھے کہ ان کو کوئی کھائے گا نہیں، کوئی استعمال نہیں کرے گا، کوئی روک ٹوک نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ سب جانور حلال جانوروں میں سے ہیں. میں نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ یہ ہے، انما حرم علیکم المیتہ. اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو حرام نہیں قرار دیا جن کو تم کہتے ہو، حرام قرار دیا ہے تم پر المیتہ، مردار جانور کو. ایک والدم، اور بہتے ہوئے خون کو. 2 ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو. 3 وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا گیا ہو. ہر وہ چیز جو دوسرے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نامزد کی گئی ہو، دوسرے سے اپنے تعلق بنانے کے لیے اس کے نام زد کر دی گئی ہو، وہ بھی حرام ہے. تو 4 چیزیں ہوں گی، 4 بمقابلہ 4، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام. انہوں نے 4 جانوروں، 4 قسم کے جانوروں کو حرام کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرماتے کہ میں بھی تمہیں 4 چیزیں بتاتا ہوں، میتا، دم، لحم الخنزیر اور ما اہل بہ لغیر اللہ. اور یہ انما کا جو کلمہ ہے عربی میں، یہ کسی چیز کو اپنے بعد والے مضمون کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں، بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں. تو پھر انما کا یہاں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 کے سوا شریعت میں کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، بلکہ یا انما کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جن کو حرام کرتے ہو اس کے مقابلے میں بس یہی حرام ہے، باقی ہے تو سو ہے. تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حصر اضافی. ایک ہوتا نا حصر کلی، مکمل طور پہ کسی چیز کو محدود کرنا، اور ایک ہے کسی کی نسبت سے محدود کرنا. یا کسی کی نسبت سے محدود کرنا ہے، کلی طور پہ نہیں. تو 4 چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں آپ کو میں نے بتانی ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز جو حرام ہے وہ ہے میتا. میتا اردو میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مردار. ہم کہتے ہیں اس کو مردار، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے جانور پہ. مردار کس کو کہتے ہیں؟ جانور کو. کس جانور کو کہتے ہیں؟ جو غیر شرعی طریقے سے مر جائے یا مارا جائے. جانوروں کی 2 قسمیں پہلے ہی دیکھیں.
ایک وہ جانور کے جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی حرام ہیں، ان کو تو لاکھ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں تو بھی حرام ہے. کتا ہے، سور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، درندے ہیں جو حرام ہیں، گدھا ہے. تو یہ تو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی حرام ہے. یہ تو جیتے بھی مردار ہیں اور ذبح کرتے بھی مردار ہیں اور مر جائیں تو بھی مردار ہیں. اور دوسری قسم کے وہ جانور ہیں جو حلال ہیں، یعنی حرام جانوروں کے مقابلے میں حلال ہیں. ان حلال جانوروں کو حلال کرنے کے لیے شرعی ضابطہ اور طریقہ ہے ذبح کا. اگر وہ شرعی طریقے سے جو ذبح کا طریقہ اس طریقے سے ذبح کیے جائیں پھر تو وہ ہوتے ہیں حلال. اور شرعی طریقے سے اگر ان حلال جانوروں کو بھی ذبح نہ کیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں حرام اور مردار. یعنی مردار کا لفظ جو ہے وہ تو مرنے کے بعد اطلاق ہوتا ہے، تو مطلب کہ وہ اپنی موت سے مر جائیں یا غیر شرعی طریقے سے آپ ان کی جان ختم کر دیں تو وہ ہوتا ہے میتا، کو کہتے ہیں مردار. تو شرعی طریقہ کیا ہے؟ یعنی حلال جانوروں کو قابل استعمال لانے کے لیے شرعی طریقہ ذبح ہے. ذبح کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیے ضروری ہیں. ایک، ذبح کرنے والا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، تب اس کا ذبیحہ حلال ہوگا. اور یا وہ اہل کتاب میں سے یہودی ہو یا اہل کتاب میں سے عیسائی ہو، کیونکہ اہل کتاب صرف یہودی اور عیسائی کو کہا جاتا ہے. باقی جتنی قومیں آج دنیا میں آباد ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں. آج دنیا میں جو یہودی اور عیسائی آباد ہیں یہ ہیں دو جماعتیں اہل کتاب. تو ان میں سے کوئی شخص ذبح کرنے والا ہو یا مسلمان ذبح کرنے والا ہو، ایک شرط تو یہ ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اس حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو، اس حلال جانور کو کھاؤ جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو ذبح پہ چاہے مسلمان ہے چاہے اہل کتاب ہے بوقت ذبح اللہ کا نام لے. 2 باتیں ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ گلے سے کاٹ کے ذبح کرے، یعنی ٹانگ کاٹ کے، سر پھوڑ کر یا اور کسی طریقے سے جان نہیں نکالے، باقاعدہ تیز دھاری والی چیز سے اس کا گلا کاٹ کر، اگر اوپر سے کاٹ لیا، گدی سے کاٹ لیا اور بسم اللہ پڑھتا رہا تو بھی حلال نہ ہوا. یا پیٹ میں اس نے چھرا گھونپ دیا بسم اللہ پڑھ کے تو بھی حلال نہ ہوا. بلکہ گلے سے کاٹنا ضروری ہے، اور گلے سے بھی حلقوم اور اس یعنی سانس کی نالی اور اس کے آس پاس کی جو رگیں ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہے. تو 2 قسم کی رگیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں اوداج اور ایک کو کہتے ہیں حلقوم. حلقوم کا معنی ہوتا ہے گلا اور اس کے آس پاس کی جو رگیں ہیں. پورے سر کو کاٹ لینا اگر اس طرف سے ہوگا تو جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. یا ضرورت سے زیادہ اس کے گلے کو کاٹتے گئے اور تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیا، ایسا بھی مکروہ ہے. بلکہ صرف اتنا کاٹا جائے کہ اس کی حلقوم کٹ جائے اور اس کے ساتھ کی رگیں کٹ جائیں، جس سے جو ناپاک خون ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے. یہ شرائط ہیں ذبح کی. جو حلال جانور ان شرائط کے تحت ذبح کیا جائے گا وہ ہو جائے گا حلال، اور جو ان شرائط کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے یعنی ذبح کرنے والا
ان تین جماعتوں میں سے کوئی نہیں، مسلمان نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، کوئی دوسرا ہے، وہ لاکھ مرتبہ بھی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے کاٹے گا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ذابح ان تینوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، کاٹ رہا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا، تو بھی حلال نہ ہوگا۔ ہاں یہ کہ بھولے سے رہ گیا بسم اللہ پڑھنا، تو بھولے سے رہ گیا تو کوئی بات نہیں، پھر حلال ہوتا ہے، لیکن قصدن ارادتن بسم اللہ اللہ پر نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا اور کاٹتا ہے تو حلال نہیں ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مت کھاؤ اس جانور کو جس پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ اس کا کھانا فسق ہے، گناہ ہے۔ اور اس معاملے میں کوئی تعویل بھی نہیں چلے گی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، شیطان یعنی طرح طرح کی باتیں آدمی کے دل کے اندر ڈالتا کہ بھئی کیوں نہیں، آخر مسلمان نے کاٹا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ ساری شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، مسلمان بھی قصدن اگر اللہ کا نام نہیں لے گا تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، اور بھولے سے رہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دو باتیں ہوگی کہ اللہ کا نام لینا بھی ضروری، اور ان تین افراد میں سے کسی کا ہونا اور اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے، اور پھر کاٹے اس جگہ سے جہاں سے کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ ہے ذبح اختیاری، یعنی اس جانور کی شرعی ذبح کا طریقہ جس پہ آپ کو اختیار اور قابو حاصل ہے، جو آپ کی گرفت میں ہے، پالتو جانور ہے، آپ نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ لیکن جو شکار ہے یا گھر کا ہی جانور بگڑ کے بھاگ گیا ہے، تو جب گھر کا جانور ہی بگڑ کر بھاگ جائے جنگل میں تو اس کا حکم بھی شکار کا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو جانور غیر اختیاری ہے، آپ کا کنٹرول اس پہ نہیں، بھاگ گیا ہے، تو اس کی ذبح کا طریقہ پھر اور ہے، اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ یہ تھی ذبح اختیاری جس پہ آپ کو اختیار ہے، وہاں آپ مجبور ہیں تو مجبور کی ذبح اور ہے، وہ یہ ہے کہ ان ہی تین آدمیوں میں سے مسلم، یہودی، عیسائی، ان تین آدمیوں میں سے کوئی اس بھاگتے ہوئے جانور پہ، اس شکار پہ کوئی دھار والی چیز، پتھر نہیں، ڈنڈا نہیں، گولی نہیں، دھار والی چیز، چھری، چاقو، خنجر، تلوار، اللہ کا نام لے کر پھینک دے اور وہ اس جانور پہ لگ جائے، پھر کہیں بھی لگ جائے، اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ گلا کاٹے، کہیں بھی لگ جائے اور وہ جانور مر جائے تو وہ حلال ہے۔ یہ ذبح اضطراری ہے۔ یا آپ نے کوئی شکاری جانور پال رکھا ہے، اسے باقاعدہ شکار کی تربیت دی ہے، جیسے کہ کتا شکاری ہوتا ہے یا باز ہوتا ہے یا کوئی اور پرندہ ہوتا ہے، تو پرندوں میں سے کوئی یا جانوروں میں سے کوئی جانور سدھارا جائے، اسے باقاعدہ تربیت دی جائے شکار کی، اور شکار پر اس کو آپ بھیج دیں، تو بھیجتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو بھیج دے شکاری کو، اور وہ جا کر اس شکار کو کہیں سے بھی پکڑ کر دبوچ لے، اگر وہ زندہ ہی تھا اور آپ پہنچ گئے پھر تو ذبح اختیاری سے آپ اس کا گلا کاٹے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کے۔ لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے شکاری جانور کے پکڑنے سے ہی اس کی سانس نکل گئی، تو اس شکاری جانور نے اگر اس کو کھایا نہیں، صرف پکڑا ہی ہے اور مر گیا تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس جانور نے اس کو کھا لیا ہے تو پھر وہ مردار ہو گیا، اس لیے کہ اس نے شکار نہیں کیا، اپنے لیے پکڑا ہے۔ اس لیے پیغمبر کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم بھاگتے جانور پہ اور شکار پہ تیر پھینکو، کوئی چیز پھینکو تو اللہ کا نام لو، اور جب کوئی جانور بھیجو اس کے پیچھے تو اللہ کا نام لو۔ اگر آپ کے بھیجے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا اور دونوں نے جا کر اس شکار کو مار دیا تو آقا کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کو مت کھاؤ، کچھ پتہ نہیں کہ یہ تمہارے شکاری جانور نے مارا ہے یا وہ دوسرے نے مارا ہے۔ تمہارے نے مارا گا تو پھر تو اللہ کا نام لیا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جانور بمنزلہ چھری کے ہے، لیکن دوسرے کے کتے نے اگر اس کو مار دیا ہوگا تو اس نے تو اللہ کا نام لے کر نہیں بھیجا، اس لیے پھر حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے، جسے آج لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ ذبح کے وقت تو تین چیزیں اشد ضروری ہیں، ایک ذابح کون ہو، ذبح کرنے والا، دوسرا یہ کہ ذبح کہاں سے کیا جائے اختیاری طور پہ، اور تیسرا یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، وگرنہ تو وہ کیا ہے، میتا، انما حرم علیکم المیتا۔ اگر کسی طریقے سے بھی آپ نے گلا گھونٹ کے مار دیا، ڈنڈے سے مار دیا اور کوئی طریقے سے مار دیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ میتا کا جس طرح کھانا حلال نہیں ہے، ایسا ہی اس سے اور نفع اٹھانا بھی حلال نہیں ہے، اس کا یعنی بیچنا بھی جائز نہیں۔ جب ایک جانور اپنی موت مر گیا یا غیر شرعی طریقے سے مر گیا تو آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، یعنی حرام چیز کو جیسے کھانا جائز نہیں، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے بال اور اس کی ہڈیاں، یعنی جن چیزوں کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، وہ حرام جانور کی بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، سوائے سور کے کہ اس کی ہڈیاں بھی قابل استعمال نہیں، اس کی کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں، اور باقی جو حرام جانور ہیں ان کی ہڈیاں، دانت اور ان کے بال اور ان کی کھال کو بھی صاف ستھرا کر کے دباغت دینے کے بعد قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تھی بات اور گفتگو میتا کے سلسلے میں۔ انما حرم علیکم المیتا، کہ مردار یعنی غیر شرعی طور پہ مرا ہوا یا مارا ہوا جانور یہ حرام ہے۔ دوسری چیز والدم، خون حرام ہے۔ یہاں صرف خون کا کہا گیا ہے، لیکن دوسری آیت کریمہ میں او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، تو وہ دوسری آیت نے اس آیت کی تفسیر خود بیان کر دی کہ خون سے عام خون مراد نہیں بلکہ بہنے والا خون مراد ہے۔ تو جو خون بوقت کاٹنے کے جسم سے بہتا ہے یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ناپاک بھی ہے، جسم کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ جگہ میں لگ جائے تو وہ جسم کپڑے اور جگہ ناپاک ہو جاتے ہیں، دھونے کی ضرورت ہے، اور حرام بھی ہے کہ اس خون سے کوئی استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دم سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون۔ لیکن وہ خون جو ذبح کے وقت جانور سے نکل جائے وہ تو دم مسفوح، وہ حرام ہے، لیکن باقی جو اس کے اثرات گوشت کے اندر رہتے ہیں یا کھال کے اندر رہتے ہیں تو جو بہتا نہیں ہے، رکا ہوا ہوتا ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے۔ یعنی گوشت اٹھاتے وقت گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون اگر جسم کپڑے سے لگ گیا تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہنڈیا میں گوشت کاٹ کے ڈالا تو گوشت کے اندر جو تھوڑا بہت خون ہوتا ہے وہ اگر تیر کے ہنڈیا کے اوپر آ گیا اس کے اثرات تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ صرف دم مسفوح یعنی بہنے والا خون جو ہے وہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اسی سے فرمایا گیا ہے مچھر، مکھی، کھٹمل یا اس قسم کے جو جانور ہیں ان کا خون بھی ناپاک نہیں۔
اس لیے کہ ان کے اندر بہنے والا خون نہیں. خون تو ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا کہ کاٹنے سے بہہ جائے. ہاں البتہ کھٹمل میں ایسی صورت کبھی ہوتی ہے جو انسان کا خون زیادہ چوس لے اور پھر اس کو مارا جائے تو اس کے اندر دم سائل ہوتا ہے. تو یعنی ان چیزوں کا خون اگر کثیر تعداد میں ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہوگا، لیکن قلیل اور معمولی تعداد میں ہو جو بہنے کے قابل نہیں تو وہ ناپاک نہیں. ناپاک نہیں مگر حرام ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ناپاک نہ ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ناپاک ہیں. ناپاک یعنی آپ حرام اور ناپاک کو بالکل متصل نہ سمجھیں. ایک چیز پاک ہے مگر وہ حرام ہے. اب مٹی جو ہے اگر صاف ستھری مٹی ہے تو یہ پاک ہے، آپ اس پہ تیمم کر سکتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے. مٹی کا کھانا حرام ہے. تو مٹی حرام ہے مگر مٹی پاک ہے. اس طریقے سے خون ان جانوروں کا ہے تو حرام ہے مگر پاک بھی ہے. کہ جسم کپڑے سے لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ کوئی اس کو چوسنے لگ جائے تو حرام ہوگا. اسی طریقے سے کہ انسان کا گوشت یہ بھی حرام ہے مگر اس کی حرمت نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ اور وجہ سے. انسان جو حرام ہے دوسرے انسانوں پر تو یہ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں. انسان تو تمام جانداروں میں سب سے زیادہ پاک جاندار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کھانا منع ہے، اس کا گوشت حرام ہے. تو ناپاکی کی وجہ سے نہیں، نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ حرمت اور عزت کی وجہ سے ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ لوگ اس کو بھی نوچ نوچ کے کھاتے رہیں. تو ہر چیز جو حرام ہوتی ہے اس کے لیے ناپاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جانور سوائے سور کے، جو حرام جانور سوائے سور کے بطریقہ شرعی ذبح کر دیے جائیں. جیسے آپ کسی گدھے کو پکڑ کے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیں تو ذبح کرنے سے اس کا گوشت پاک ہو جائے گا. آپ کسی شیر چیتے کو پکڑ کے ذبح کر دیں اللہ کے نام سے اور اس کے اندر سے وہ خون نکل جائے تو اس کا گوشت، اس کی کھال یہ پاک ہو جائیں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ حلال بھی ہو گیا. یعنی اس کے اندر جو ناپاک چیز تھی وہ گوشت نہیں تھا، وہ خون تھا، وہ نکل کے گوشت اب پاک رہ گیا، لیکن پاک ہوتے ہوئے بھی وہ حرام ہے. پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے گوشت کے ساتھ آپ کا جسم لگ جائے، آپ کے کپڑے لگ جائیں تو اب وہ ناپاک نہیں ہوں گے. یا آپ نے پاک جگہ میں وہ رکھ دیا تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہوتا ہے. یا آپ کسی کھانے پینے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کے گوشت کو استعمال کرنا چاہیں اور کسی مقصد کے لیے تو اس کا گوشت اب ناپاک نہیں رہا، کیونکہ ناپاکی بہنے والے خون کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو ہی وہ نکلتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. تو دم سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون. اسی لیے اگر آدمی کے جسم سے خون نکل آئے، یہ کوئی سوئی چبھو دی اور تھوڑا سا خون یا کوئی زخم کی وجہ سے خون نکل آیا تو تا وقت کہ وہ خون اپنی جگہ سے سرک نہ جائے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو جب ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے کہ وہ دم مسفوح ہو جائے، بہ جائے، کیونکہ بہنے والا ناپاک ہے. کبھی بہا نہیں، اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا، رک گیا، یا آپ نے اس کو اچک لیا تو آپ نے اٹھا لیا تو پھر بھی دم مسفوح نہیں ہے. اپنی طاقت سے، پریشر سے پیچھے سے اتنا آیا کہ بہ گیا تو وہ ناپاک بھی ہے. آپ کے جسم کو لگے گا، آپ کے کپڑوں کو تو دھونے پڑیں گے، لیکن جب تک وہ اپنی جگہ میں کھڑا ہے تو ناپاک نہیں. ایسی حالت میں وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور اسی حالت کا خون اگر کپڑے سے لگ جائے یا جسم سے لگ جائے تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو بہتا نہیں وہ ناپاک نہیں ہوتا. او دم مسفوح یعنی یا
وہ بہنے والا خون ہو. اسی سے کہ بہنے والا خون ناپاک ہے، نجس ہے، تو ناپاک چیز کی خرید و فروخت اور ناپاک چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوتا. ناپاک چیز کا استعمال بھی جائز نہیں اور ناپاک چیز کی خرید و فروخت یعنی حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور اس کا استعمال بھی. لیکن جسم انسانی میں دوسرے انسانوں کے خون کے دینے کا مسئلہ اس ضمن میں آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہنے والا خون ناپاک ہے تو ناپاک چیز کا استعمال، حرام چیز کا استعمال بھی حرام ہے. جب خون کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو وہ دم سائل ہوتا ہے، بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ ناپاک خون نکلتا ہے. جب ناپاک خون نکلتا ہے تو اب اس کا اس لحاظ سے اس کی خرید و فروخت بھی ناپاک ہے، ناجائز ہے، اور اس کو ناپاک چیز کو کسی کو دینا بھی ناپاک ہے. لیکن جہاں تک مجبوری اور اضطرار کی حالت ہے، جیسے کہ ابھی آگے بات آنے والی ہے کہ ان محرمات کو ذکر کرنے کے بعد حق تعالی شانو پھر ایک استثناء لائیں گے کہ الا مضطررتم، کہ جب اضطراری صورت پیدا ہو جائے، انتہائی مجبوری کی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت حرام چیز کا بقدر ضرورت استعمال جائز ہو جاتا ہے. تو وہی حکم خون دینے کا، بلڈ دینے کا بھی ہے کہ جب تک کوئی ایسی اہم ترین ضرورت نہیں اس وقت تک خون انسانی کا خون کسی انسان کو دینا بھی جائز نہیں. یعنی جب تک کوئی ایسی دوا موجود ہے جو خون کا بدل ہو سکتی ہے، اور جب تک بیمار کی صورتحال ایسی ہے کہ اس کی جان خطرے میں نہیں گئی، اگر اس کی جان خطرے میں جا چکی ہے اور خون دیے بغیر اس کا بچنا مشکل ہو گیا ہے اور اس کے متبادل کوئی حلال دوا نہیں، تو ایسی اضطراری صورت میں پھر ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو دیا جا سکتا ہے. یہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ خون دینے والے کو بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اس کے جسم کے اندر کوئی زیادہ کانٹ چھانٹ آپریشن وغیرہ خون لینے کے لیے نہیں کرنا پڑتا، بس صرف ایک سوئی لگائی اور اس نے کھینچ کے خون نکال دیا. تو اگرچہ خون بدن انسانی کا حصہ ہے اور انسانی بدن سے بلا اشد ضرورت کے نفع اٹھانا جائز نہیں، لیکن جیسے کہ اشد ضرورت کے وقت بچے کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ دودھ بھی جسم انسانی کا ایک حصہ ہے، بلکہ وہ خون کی ہی بدلی ہوئی ایک صورت ہے، خون کی بدلی ہوئی ایک صورت ہے. بس بات اتنی ہے کہ کچھ خون بدل کے دودھ کی شکل اختیار کر گیا اور کوئی خون کا خون رہ گیا ہے، تو وہ شکل بدلنے کی وجہ سے پاک ہو گیا ہے. تو جسم انسانی کا حصہ تو ہے. اب جسم انسانی سے بلا اشد ضرورت کے انتفاع جائز نہیں، لیکن چونکہ بچے کی زندگی اور حیات کا مسئلہ ہے اس لیے بقدر ضرورت 2 سال تک جب تک وہ کھانے پینے کے قابل نہیں تو ماں کا دودھ وہ پیتا رہے گا، اور یہ ماں کی ذمہ داری کی دودھ اس کو پلاتی رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب مدت رضاع 2 سال پورے ہو جائیں تو پھر اس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب بلا ضرورت انسانی جسم سے استفادہ کرنا یہ حرام ہے. تو اس مخصوص مدت میں تو جائز ہے، لیکن جب وہ مدت پوری ہو جائے، لمٹ پوری ہو جائے، تو اب دودھ کا پینا جائز نہیں. اس لیے کوئی من چلا اگر دودھ پی لے بڑا آدمی تو یہ بات اپنی جگہ میں ہے کہ نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کا یہ فعل حرام ہے. اس کا فعل یعنی کوئی بالغ آدمی خاتون کا دودھ پی لے، اگر وہ اس کا شوہر ہے تو نکاح پہ تو اثر نہیں پڑتا،
بعض لوگ سب ڈرتے ہیں کہ اس سے کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا یہ فعل حرام ہے، اس لیے کہ جسمی انسانی سے بلا ضرورت انتفاع جائز نہیں۔ تو یہی معاملہ خون کا بھی ہے کہ جب تک اس کا متبادل علاج موجود ہو اس وقت تک خون دینا جائز نہیں اور نہ اس کا لینا جائز ہے، لیکن جب کوئی متبادل صورت نہ ہو اور جان خطرے میں ہو تو اس وقت اضطرار کی کیفیت میں خون دیا جا سکتا ہے۔ اور یہی حکم ہے دیگر ان ساری دواؤں کا کہ جن کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو آج کل تو شاید ہی کوئی ایسی دوا ہو کہ جس کے اندر کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، بلکہ الکوہل تو ایسی چیز ہے کہ اس کی آمیزش ہر چیز کے اندر کر رکھی ہے، حالانکہ وہ شراب کا خلاصہ ہے، جوہر ہے، اس کی روح ہے، اور شراب نجس ہے۔ شراب کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انما جیسے ابتدا کی شراب سے، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والازلام تیروں سے تقسیم، یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے، والانصاب غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس جگہ پہ جا کے جانور کو ذبح کرنا، چاہے اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے وہ حرام ہے۔ انصاب والازلام، ان چار چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ رجسن، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کرتوتوں میں سے ہے، فاجتنبو، اس سے اجتناب کرو، بچو۔ تو شراب نجس ہے، تو جو اس کا جوہر اور خلاصہ ہوگا وہ کیا نجس نہیں ہوگا؟ لیکن آج کون سی دوا ہے کہ جس کے اندر شراب کی کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو؟ لیکن آج اضطرار ہے، اور یہ ذمہ داری ڈاکٹروں کی ہے کہ وہ مسلمان ڈاکٹر ایسی دوائیں کیوں نہیں ایجاد کرتے کہ جس کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش نہ ہو۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ حرام چیز تو خود بیماری ہے، تو کیوں ایسی دوائیں نہیں تلاش کرتے، ایسے علاج دریافت نہیں کرتے کہ جس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو؟ لیکن عوام مجبور ہے، اس لیے عوام کے لیے اضطراری طور پہ ایسی دواؤں کا لینا اور استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ گرفت ان کی ہوگی جو ایسی دواؤں، ان سے پاک دوائیں کیوں نہیں ایجاد کرتا، جبکہ پاک علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال اضطراری صورت میں بقدر ضرورت خون کا دینا اور اس کا لینا جائز ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خون چونکہ یہ ناپاک ہے اور ناپاک چیز کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، لیکن اضطراری صورت میں اگر مفت میں یہ خون نہ ملے تو مریض خرید بھی سکتا ہے، کیونکہ اضطرار ہے۔ تو الضروریات تبیح المحظورات ایک مشہور فقہی مقولہ ہے کہ ضرورتیں بہت سی ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں جب یہ خون مفت نہ ملے تو اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ اس کی قیمت لے کر استعمال کرے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے خون کو بیچ نہیں سکتا، اس کی قیمت لے گا تو حرام لے گا، کھائے گا تو حرام کھائے گا، وہ تو مضطر نہیں ہے، اس کے پاس تو اضطراری صورت نہیں ہے، بیمار مضطر ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے، وہ خریدتا ہے تو اس کے لیے جواز ہے، لیکن مسلمان کے لیے اپنے خون کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو خون کی تھی، لیکن علاج معالجے کی بات آئی تو ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں
کہ آج کل اعضائے انسانی کی پیوند کاری بھی آج کیا پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن آج ذرا زیادہ ترقی اس کو حاصل ہو گئی ہے. کڈنی تبدیل ہوتی ہے، آنکھ عطیہ کی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے جگر اور دل وغیرہ تحفتاً دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. تو خون کے معاملے پہ باقی اعضاء کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جسم انسانی کی حرمت کے خلاف ہے. انسانی اعضاء کی کاٹ چھانٹ جائز نہیں. اپنے تحفظ کے لیے تو الگ بات ہے، آپ آپریشن کرائیں، لیکن اپنے اعضاء کو آپ نہ کسی پہ بیچ سکتے ہیں، نہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اعضائے انسانی کو اپنی جان کے تحفظ کے لیے تو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کے تحفظ کے لیے کاٹ کے نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم اپنی جان کے سرے سے مالک ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ جان، یہ اعضاء سب اللہ کی امانت ہے. ہم اپنے اعضاء کے مختار نہیں ہیں. خون کا معاملہ اس لیے ہے کہ وہاں خون ایک گیا تو اور آ جائے گا پیچھے سے، وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. لیکن آنکھ گئی تو دوسری آنکھ کہاں سے آئے گی؟ کڈنی گئی تو دوسری کہاں سے آئے گی؟ دل گیا اور پھیپھڑے گئے تو دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ تو خون تو آنے جانے والی چیز ہے، عارضی چیز ہے، وہ تو کور ہو جائے گی، لیکن یہ تو کور نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس شکل و صورت میں جن قیمتی اعضاء کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ ہی اس کو واپس جانا ہے. یہ ان کو کسی کو خیراتی بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کو بیچ سکتا ہے، لہذا اس کی ممانعت رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اضطراری صورت بھی نہیں ہے، اضطراری صورت بھی نہیں، بلکہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ دوسرے مصنوعی اعضاء اتنے بنا چکے ہیں کہ انسانی اعضاء کی کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہی نہیں. اور جو تھوڑی بہت کمی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اور بہت سے ایسے حیوانات ہیں کہ جن کے اعضاء انسان میں فٹ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی ضرورت ہی ہے تو جو جن جانوروں کے یعنی طور طریقے انسان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے اعضاء سے بھی یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے. نباتات اور جمادات سے بھی یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ اس سلسلے میں انسانی اعضاء کی کاٹ چھانٹ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے، اس کی اجازت نہیں. اگر یہ سلسلہ نکل پڑا تو انسان کی حرمت خطرے میں پڑ جائے گی، انسان کی حرمت خطرے میں پڑ جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بحالت اضطراری اگر کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، ایک بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہے اور اس کے سامنے اگر ایک آدمی کھڑا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے اس کا قتل کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں. خنزیر کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن دوسرے انسان کا گوشت پھر بھی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ انسان کا بڑا احترام ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور شرافت بخشی ہے. اس لیے انسانی اعضاء کا دوسرے انسان اس کی اجازت نہیں ہے. خون کا معاملہ باہر الگ ہے. دم. تیسری چیز وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تیسری حرام چیز کیا ہے؟ خنزیر کا یعنی سور کا گوشت. یہ گوشت کی قید سے یہ نہ سمجھیں کہ سور کی باقی چیزیں جائز ہیں، صرف گوشت، بلکہ سور کی ہر چیز ناجائز ہے. دوسرے حرام جانوروں میں تو پھر گنجائش ہے بعض چیزوں کی، علاج معالجے میں بھی اور دواؤں میں بھی بصورت اضطرار،
لیکن سور کی تو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر گوشت ہی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے لحم الخنزیر کہہ دیا، ورنہ فقہاء نے لکھا ہے کہ صرف سور کے بالوں سے جوتے سیے جا سکتے ہیں، باقی ہڈی بھی کام کی نہیں اور پٹھے بھی کام کی نہیں اور کوئی چیز بھی کام کی نہیں، یعنی اس کا گوشت ذبح کے بعد بھی ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ تو سور نجس العین ہے، بذات خود ذاتی نجاست اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو چیزیں حق تعالی شانہ نے جانوروں میں حرام قرار دی ہیں یا دوسری چیزیں حرام قرار دی ہیں کہ ان کا استعمال جائز نہیں، اللہ تعالی حکیم ہیں اور ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ بات حکمت کی بتا دے تو جتنی بتا دے جتنی ہماری سمجھ میں سمجھ لیں گے، ورنہ ہر کام میں بے انتہا حکمتیں ہوتی ہیں اور بسا اوقات اتنی پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ اچھے اچھے عقلاء بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر یہی سمجھیے کہ جانور میں جو ناپاک چیز ہے وہ خون ہے، جب خون نکل جائے تو گوشت تو پاک ہو جاتا ہے، وہ چاہے جانور ذاتی طور پہ حرام ہو یا حلال ہو، لیکن جو حرام ہے پھر بھی حرام رہتا ہے۔ تو اس کی کیا علت ہے کہ گائے کا گلا کاٹے، بکرے کا گلا کاٹے اور خون نکلنے سے پاک ہو گیا، گوشت کھانے کے قابل ہو گیا، لیکن گدھے کا گلا کاٹے اللہ کا نام لے کر اور خون نکل جائے تو اس کا گوشت پھر بھی نہیں کھا سکتا۔ تو ہر جگہ کوئی خون کی ناپاکی ہی سبب نہیں ہے اس کی حرمت کی، اس کی حرمت کی کوئی اور وجوہات بھی ہیں، کچھ اخلاقی خرابیاں بھی ہوتی ہیں بعض جانوروں میں، اور بعض جانوروں کی گوشت کے اندر خون نکلنے کے بعد بھی کچھ ایسے زہریلے اثرات ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے گوشت سے جسم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن اس سے روح انسانی متاثر ہوتی ہے۔ تو بعض نجس العین ہے اور اس کی تمام اجزاء اور تمام اعصاب جو ہیں وہ ناپاک ہیں، جبکہ باقی جانوروں کے ہڈیاں، ان کے بال، ان کی کھال، ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اب چوتھی چیز، وما احل به لغیر اللہ، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، جیسے میدا خاص چیز ہے، دم خاص چیز ہے، اور لحم الخنزیر ما احل ایک عام چیز ہے کہ وہ سب پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ وما احل، احل احلال سے ہے، احلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، آواز کسی پر آواز بلند کرنا، اس کو احلال کہتے ہیں۔ اسی لیے شروع دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، شروع دن کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد سب لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ دیکھو چاند آ گیا، دیکھو چاند آ گیا، ایک دوسرے کو باخبر کرتے ہیں کہ نئے مہینے کا چاند نکل آیا، تو ایک دوسرے کو باخبر کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، اس لیے اس چاند کا نام ہی ہلال ہے۔ اور اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب پہلی آواز نکالتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں استحل الصبی، بچے نے پیدائش کے بعد آواز نکالی۔ تو مطلب ہے کہ احلال کا معنی کیا ہے؟ آواز بلند کرنا۔ تو ما احل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز وہ جانور ہوں، وہ کھانے کی چیزیں ہوں، وہ پہننے کی چیزیں ہوں، وہ پینے کی چیزیں ہوں، کوئی چیز بھی ہے، احل به لغیر اللہ، اس پر غیر اللہ کا نام لگا دیا جائے، غیر اللہ کے تقرب، غیر اللہ کی نزدیکی کے لیے اس کو نامزد کر دیا جائے تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔
اس کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی جانور کو، یا چونکہ جانوروں کا ذکر آج سے میں جانور کا ذکر کر رہا ہوں، کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح جیسے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس طرح اس کا نام لیا جائے جس کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے. کوئی بکری، کوئی دمبا، کوئی گائے یا کوئی اونٹ آپ ذبح کرتے ہیں اور کسی کا نام، کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت اللہ کے بجائے اس کا نام لیتے ہیں کہ بسم فلاں، فلانے کے نام سے کاٹ رہا ہوں، فلانے کے نام سے. یہ تو اس آیہ کریمہ کا واضح مدلول ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا، آپ نے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا، حرام ہو گیا. یہ تو واضح بات ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جانور کو نام زد کر دیا کہ یہ فلاں صاحب کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے اور فلاں شہید کا ہے یا فلاں بادشاہ کا ہے، کسی کا نام زد کر دیجیے، یہ تو بس جی میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور جس وقت آپ ذبح کرتے ہیں اس وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. پہلے سے نام زد کر دیا لیکن ذبح کے وقت اس کا نام نہیں لیا. نیت، اب نیت میں تو وہی ہے لیکن ذبح کر اللہ کا نام لیا. تو بہت سے محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، اور یہ بھی حرام ہے کہ جس کو آپ نے پہلے سے کسی کے لیے نامزد کر دیا اب اللہ کا نام لیتے ہیں. اب غیر اللہ کے نام کی نجاست اور گندگی اتنی اس کے اندر آ چکی ہے کہ اب یہ اٹھنے کی نہیں ہے. تو یہ اب اللہ کے نام سے ذبح کریں بھی تو یہ حلال نہیں ہوگا. اگر یہ اس آیت کا مدلول نہ بھی ہو تو ابھی جو میں نے آپ کو آیہ کریمہ 7ویں سپارے کی سنائی ہے اس میں تو یہی بات ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ تیسری چیز. انصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہو، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں غیروں کی پرستش ہوتی ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں انصاب، استھان. جیسے آپ کوئی بکرا، کوئی دمبا لے کر مزار پہ چلے جائیں اور قبر کے پاس اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹیں، یہ حلال نہیں ہے. آپ نے ایسی جگہ میں کاٹا ہے کہ جہاں دوسرے کی پرستش ہوتی ہے. آپ وہاں کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ گھر میں کیوں نہیں کاٹتے؟ وہاں کاٹنے کا مقصد ہی صاحب قبر کا تقرب حاصل کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اس سے فوائد حاصل کرنے کی نیتیں ہیں. اگر یہ اللہ کے لیے تھا تو گھر میں کر لیتا. وہاں لے جانے کا مقصد یہ ہے. تو جب برا مقصد ہو تو اللہ کا نام لینے سے پھر وہ حلال نہیں ہوتا. تو انصاب کا معنی یہ ہے کہ عند ذبح تو اللہ کا نام لے لیکن تقرب کسی اور کا مقصود ہو. یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز، اور یہ ہمارے ہاں جہالت میں بہت ساری چیزیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جانور کسی بڑی شخصیت کے آنے کے وقت ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. اور ہمارے ہاں تو دعوتوں میں ایسے ہی وقت میں مرغے کاٹے جاتے ہیں. ہاں جی. اور کسی بڑے صاحب کی دعوت ہو تو بکرا اور دمبا اور بیل کاٹے جاتے ہیں. تو کاٹتے تو اللہ کے نام پہ ہیں اور اس وقت ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس بڑے مجمع کو کھانا کھلانا ہے لہذا یہ گوشت پکائیں گے. لیکن بڑے صاحب کے آنے پہ جو ذبح کرتے ہیں تو اس کا تقرب بھی مقصود ہے. یہ خوش ہو جائے وہ جی میرے لیے جانور کاٹا ہے، یہی سمجھتے ہیں نا. وہ جی میرے آنے پہ مرغی کاٹی ہے، ایک آدمی تو یہی کہے گا. اور بڑے صاحب کہے گا جی میرے آنے پہ تو بیل کاٹا ہے. تو
کیا مطلب ہوا؟ یعنی میری رضا، میرا تقرب، میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ کام ہوا، اور کاٹنے والے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کے لیے کتنا اہتمام کیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سور کی طرح ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ یوما احل به لغیر اللہ، لیکن تقرب مقصود نہ ہو، دعوت مقصود ہو تو کوئی بات نہیں۔ تقرب مقصود نہ ہو، اس کی رضا مقصود نہ ہو، صرف کھانا اور سالن بنانا مقصود ہو تو ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں نیت کیسی ہوتی ہے، تو اس کا تعلق نیت سے ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، وہی جو مشرکین کرتے تھے کہ بعض جانوروں کو بعض بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، وہی صاحبہ بحیرہ اور وسیلہ اور عام، اور جیسے کہ ہندوؤں میں بھی رواج ہے اور ہمارے ہاں بھی جوہال طبقہ مزارات پہ کچھ جانور بھیج دیتا ہے اور مجاوروں کے حوالے کر دے، لو جی یہ بکرا، مطلب ہے کہ آپ با اختیار ہیں، اس کو کاٹیں، لنگر میں خرچ کریں، اس کو بیچیں، پیسے استعمال کریں، میں نے تو جناب یہ آپ کو لا کر دے دیا ہے۔ سو اس قسم کے جو جانور ہیں اس پہ بھی وما احل تو ہو گیا نا، وہاں جو لے گئے، لیکن یہ شرعن حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے۔ اگر مجاور اس کو آپ پہ بیچتے تو آپ خرید سکتے ہیں اور خرید کے اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں، اور وہ شخص بھی جس نے اپنے طور پہ تو اس کو اپنی ملکیت سے نکال کے ان کے حوالے کر دیا ہے، ان کے حوالے نہیں ہوا، وہ اسی کی مالک ہے، اب بھی مالک ہے، اب بھی اپنے بکرے کو جا کر لا سکتا ہے اور توبہ کر کے اس کو کاٹ کے کھا سکتا ہے، اب بھی اس کا ہے، کیا نہیں ہے اس سے، اس کو اگر چونک پڑے اور جائے تو اس کو واپس لا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ صاحبہ وسیلہ اور حام والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہوئے، یہ تمہاری غلطی ہے، تم اس کو واپس لو، یہ تمہارے اپنے ہیں۔ تو تین چیزوں میں سے دو حرام ہوئی اور تیسری عقیدے کی غلطی ہے، جب تک عقیدے کی اصلاح کر لے گا تو یہ چیز اس کی اپنی ہو جائے گی، یہ وما احل به لغیر اللہ۔ لیکن صرف بات میں نے عرض کیا نا، جانوروں تک نہیں ہے، ماں کا کلمہ عام ہے اور اس میں غیر اللہ کی نظر اور منت بھی آتی ہے، غیر اللہ کی نظر اور منت، نظر منت آپ جانتے ہیں کہ کسی غیر ضروری چیز کو اپنے لیے ضروری قرار دے دینا اور مشروط طریقے سے، کسی غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر ضروری قرار دینا مشروط طریقے سے، یہ نظر ہوتی ہے۔ نظر عبادت میں سے ایک عبادت ہے، اور نظر صرف اللہ کی مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نظر شرک ہے، نظر عبادت ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَمَا نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم جو نظر مانتے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ تو مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ اس کو شفا دیں، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، میں اس کے نام پہ اتنی رقم دوں گا یا فلاں جانور دوں گا، تو یہ نظر ہے، اور نظر للہ عبادت ہے۔ اب جو اس کا کام ہو جائے، اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، البتہ غیر شرعی نظر مانی ہو تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور جائز نظر مانی ہے تو اس کا پھر پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہے کہ غیر اللہ کی نظر کہ مجھے نوکری مل گئی تو میں مزار پہ 1 کلو مٹھائی رکھوں گا، کرتے ہیں، ہوتا ہے، یا مجھے میرے بزنس میں ترقی ہوگی
میرا کام ٹھیک ہو گیا، میں بابا کے حضور ایک بکرا پیش کروں گا، یہ نظر ہے۔ کیونکہ کسی غیر ضروری چیز کو کسی عمل کے ساتھ مشروط قرار دینا، تو یہ جو ہے نا، جو غیروں کے نام پر یا میں اتنا کپڑا دوں گا یا یہ فلاں کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، پھر تو عبادت اور ٹھیک ہے۔ جب غیر اللہ کے لیے کہے گا تو یہ چیز حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ مٹھائی اب مٹھائی نہیں رہی، یہ نجاست بن گئی، یہ حرام، اس میں حرمت۔ تو یاد رکھیے کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست حقیقی اور ایک نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی تو جو آنکھوں کے سامنے گندگی ہے نا، وہ نجاست حقیقی ہے، جو جسم سے لگے، کپڑوں سے لگے، دکھائی دے۔ اور نجاست حکمی بظاہر بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اور آپ کو بظاہر نجاست نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب شراب میں کون سی نجاست نظر آتی ہے؟ پر اللہ فرماتے ہیں نجسم رجسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجسم، یہ گندگی ہے۔ تو مجھے لطیفہ یاد آیا، جب ہمارے ملک میں ذوالفقار بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت مفتی محمود رحمہ اللہ حزب اختلاف میں تھے، آپس میں بات ہوئی، کہیں بیٹھے بات ہوئی تو بھٹو صاحب نے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے؟ تو مفتی صاحب نے یہی آیت پڑھی کہ میاں دیکھو، یہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اور کہا بھٹو صاحب رجس کا معنی ہوتا ہے گندگی، گندگی، غلاظت۔ رجس کا عربی میں معنی کیا ہے؟ غلاظت، گندگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ہر گندگی حرام ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ حرام لگانا ضروری نہیں ہے، ہر گندگی حرام ہوتی ہے۔ جب اللہ نے اس کو گندگی کہہ دیا ہے تو حرام ہو گئی۔ کیا کوئی گندگی حلال ہوئی ہے؟ تو جو چیز نجس ہے، جو چیز رجس ہے، اس کو حرام ہے۔ تو شراب کو رجس کا، مگر نجاست یہاں کیا ہے؟ بازار تو کچھ نظر نہیں آتی نا، بازار اس میں کوئی گندگی تو کوئی پیتا، لیکن اس کے اندر مانوی، اس کے اندر چھپی ہوئی نجاست حکمی ہے، اور ایسی نجاست ہے جو ظاہری نجاست سے زیادہ خطرناک ہے، ظاہری نجاست سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے ما اہل به لغیر اللہ میں بظاہر کوئی بات نہیں کہ آپ نے کسی کا نام لے لیا جانور پہ، کپڑے پہ، مٹھائی پہ یا کسی چیز پہ، لیکن غیر اللہ کا نام پڑھتے ہی اس کے اندر ایسی نجاست سرایت کر جاتی ہے کہ وہ اب قابل استعمال نہیں رہتی۔ یہ چار چیزیں حرام ہوئی، کتنی؟ میتا، دم، لحم الخنزیر، وما اہل به لغیر اللہ، چار چیزیں۔ اب آگے استثناء، فمن اضطر، یہ چیزیں تو حرام قطعی ہیں، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے، اضطرار، جان خطرے میں ہو، زندگی خطرے میں ہو، اور زندگی بچانے کے لیے حلال کوئی ذریعہ اسے میسر نہیں، فمن اضطر، تو دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے اس حرام میں سے استعمال کر سکتا ہے۔ دو شرطیں، غیر باغ ولا عاد، غیر باغ کہ وہ لذت کا طالب بھی نہ ہو، دیکھوں گا نا اس کا مزہ کیسے ہے، چکھوں گا ہے کیسی، کیونکہ جس چیز پہ قدرتی بات ہے کہ جس چیز پہ پابندی عائد کی جائے نا تو اس کی طرف شوق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو منع جو کیا تو آخر کوئی بات تو ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اضطراری حالت میں لذت لینے لگ جائے، مزے لینے لگ جائے۔ غیر باغن، صرف جان بچانے کی حد تک لذت نہ لے،
ولا عادن، اور ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے. ایک لقمے سے بچتا ہے تو دوسرا مت اٹھائے، ایک لقمے سے بچتا ہے تو دوسرا، اور دو سے بچتا ہے تو تیسرے کی طرف نہ جائے. تو ان دو شرطوں کے ساتھ کیا ہے؟ فلا اسم علیہ، وہ حرام تو حرام ہی رہے گا اب بھی، لیکن اس کے لیے اس کے استعمال میں گناہ نہ ہوگا. اس سے ہم نے گناہ اٹھا دیا، یہ نہیں کہ اس کی حرمت اٹھا دی. حرام تو اب بھی حرام ہے، لیکن اس مجبور کے لیے ہم نے اس کا استعمال کا جو گناہ تھا وہ ہٹا دیا. ان اللہ غفور الرحیم. تو آپ نے شرطیں لگائی ہیں کہ لذت بھی نہ لے اور ضرورت سے زیادہ بھی، تو یا اللہ اس کا پیمانہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ جب ایک آدھ لقمہ لیں گے تو ظاہر بات ہے لذت بھی تو آئے گی، اور پتہ نہیں ہمیں کہ کتنی سی جان بچتی ہے. لقمہ چھوٹا ہوگا تو پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کب پیمانے کا کہا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. اگر تم سے اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. اپنے طور پہ تم نہ لذت کے طالب بننا اور نہ ہی ضرور سے زیادہ، لیکن غیر اختیاری طور پہ لذت بھی مل گئی اور تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا تو ان اللہ غفور الرحیم. یہ تو جناب ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو حسی ہیں، نظر آتی ہیں. اب اس کے بعد کی آیت میں ایک ایسی چیز کی حرمت کا بیان کیا جاتا ہے جو نظروں میں حرام نہیں ہے لیکن واقع میں حرام ہے. تو کچھ معنوی چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے رشوت. وہی پیسے جیب سے نکال کے آپ دوسرے کو دیں تو پیسوں میں کیا لگا ہوا ہے؟ نہ اس پہ رشوت لکھا ہوا ہے نہ اس پہ سود لکھا ہوا ہے. وہ تو وہی سکے ہیں، وہی نوٹ ہیں، لیکن جب رشوت کے طور پہ دیے اور اس نے لیے تو یہ کیا ہو گیا؟ حرام. یہ جہنم کی آگ بن گئی، یہ سور کا گوشت بن گیا. اب ایسی چیزوں کا ذکر ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اس حق بات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو چھپا کر اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال لیتے ہیں. حق کو چھپا کر مال لیتے ہیں، حق کو بیچتے ہیں دنیا کے مال پر، کیونکہ دنیا کا سارا مال بھی تھوڑا ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم النار الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں. تو حق کو بیچنا حرام، اس کے بدلے میں مال لینا حرام، اور حرام بھی کیسا؟ جہنم کی آگ جیسے ڈال رہے ہیں. کھانا نہیں کھا رہے، آگ ڈال رہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے رحمت کی بات نہیں کریں گے جو حق کو بیچ کے کھاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہوں سے جیسے اوروں کو پاک کریں گے ان کو پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ پیسہ نہیں کھاتے، یہ حق کو بیچ کے دعوتیں نہیں اڑاتے، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. مگر یہ آگ آج نظر نہیں آتی، اس کی آج شکل کھانے پینے اور پیسوں کی شکل میں ہے، اور کل قیامت کے دن یہ آگ بن جائے گی. یہ ایندھن ہے جہنم کی آگ کا. جیسے قرآن حکیم ارشاد ہے چوتھے پارے میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. مگر یہ بات ہے کہ وہ یہاں انگارے اور آگ نظر نہیں آ رہی، جب وہاں جائیں گے تو یہ بھڑک کے آگ بن جائے گی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، حق کو چھپانے اور بیچنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. کتنا اچھا اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا، ہدایت دی تھی، اور یہ
دنیا کے لیے اس حق اور ہدایت کو بیچتے ہیں تو یہ ایسا کر رہے ہیں جیسے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ ان کو مغفرت دی تھی، یہ اس کو دے کے عذاب لے رہے ہیں، ان کو ہدایت دی تھی، اس کو دے کر گمراہی لے رہے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، کتنا انہوں نے جہنم پہ صبر کر لیا ہے، یعنی ان کو پتا ہے کہ ان کرتوتوں کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا، اور پھر بھی یہ کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے آگ کی جہنم میں جانے پہ صبر کر لیا کہ کوئی بات نہیں، جیسے کہ انہوں نے جہنم کو کچھ سمجھا ہی نہیں، مزاج سمجھا ہوا ہے۔ فما اصبرهم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ حق کے ساتھ فیصلے ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا اب رائے راست پہ آنا کوئی قریب، ان کی منزلہ کوئی قریب نہیں رہی۔ تو یہ ہے مانوی نجاست، اور وہ تھی حسی نجاست۔ وہ حسی محرمات تھے، یہ مانوی محرمات ہیں کہ صرف جانوروں تک بات محدود نہیں بلکہ حرام اور چیزیں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا حرام یہ ہے کہ آدمی حق کو چھپا کر اس پر پیسے لیتا رہے، جیسے یہود و نصارہ کے علماء کرتے تھے، اور اللہ اس امت کے علماء کو اس سے بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ جی آپ جو مردہ جانور مائتہ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، آپ اس کے اندر اسی کا ایکسٹریکٹ جو ہے ہم کیپسولس وغیرہ کی شکل میں بھی آتا ہے، کیپسولس جو یوز کرتے ہیں وہ تو جیلاٹن سے بنتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا؟ میں نے عرض تو کر دیا تھا کہ وہ بھی حرام ہے، لیکن عند الاضطرار جب کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی تو لینے والے تو مجبور ہیں۔ جی وہ جائز نہیں، سور کی کوئی چیز جائز نہیں، میں نے عرض کر دیا۔ باقی حرام جانور جو ہے ان کی اسکن جو ہے اس کو صاف کر کے اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ دوسرے جانور ہیں سور کے علاوہ نہیں، آپ پھر پوچھ لیجئے گا۔ سور کی کوئی چیز بھی جائز نہیں، میں نے کہا اس میں صرف استثناء ہے کہ اس کے بالوں سے جوتا گانٹھ لیں تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی استعمال ہڈی تک استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خون سب کا برابر ہے، ایک ہی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے زیادہ پرہیز کرے تاکہ ان کے برے اعتقادات اور برے اخلاق جو ہے وہ سرایت کر کے نہ جائے، لیکن جواز سب کا برابر ہے۔ اس طرح میاں بیوی کو، بیوی میاں کو بھی خون دے سکتی ہے، ان کے نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا، اور غیر مسلم کا خون بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں، لیا بھی جا سکتا ہے، انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے وہی ہے کہ مسلمان بننے کی آپ اچھا گزرا سے پیش کیا، بھلا یہ پورا راستہ ہمارے شیخ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چاہے تو اپنے باپ کا غلط مت کھاؤ لیکن اس کو حرام مت کھاؤ، جو آپ کو سپر مارکیٹ ملتا ہے، یا اتنا سے کہا کہ جن افراد نے چھوڑ دیا تھا باہر گوشت کھانا وہ پاؤں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں قرآن حکیم میں جتنی وضاحت سے اور حضور نے جتنی وضاحت سے اس مسئلے کو بیان کیا، ایک آیت بھی کافی ہے، جہاں کہ یہاں تو بے شمار آیتیں ہیں، اور یہاں تو کوئی اضطرار بھی الحمدللہ نہیں، ایسی بات نہیں، تمام فقہاء اس کے اتفاق ہے۔